السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ البقرہ کی اگلی دو آیات پڑھیں گے، آیت نمبر 137 اور آیت نمبر 138۔ آیت نمبر 137 ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ آمَنُوا، پھر اگر وہ ایمان لائیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، اس جیسی چیز پر جو ایمان لائے تم جس پر، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یقیناً وہ ہدایت پا گئے، وَإِن تَوَلَّوْا، اگر وہ پھر جائیں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو یقیناً وہ مخالفت میں ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، چنانچہ عنقریب کافی ہو جائے گا آپ کو ان سے اللہ تعالی، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا ہے، سب کچھ جاننے والا ہے۔ آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہے، اگر وہ ان کی مثل پر ایمان لائے ہو تو بے شک وہ ہدایت پائیں گے، اور اگر وہ انحراف کریں تو جان لیجئے کہ وہ محض ضد اور ہٹ درمی پر ہیں، تو عنقریب ان کے شر سے بچانے کے لیے اللہ آپ کو کافی ہوگا، اور وہ بہت سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 138، صبغۃ اللہ، رنگ اللہ تعالیٰ کا، ومن احسن، اور کون زیادہ اچھا، من اللہ صبغہ، اللہ تعالیٰ سے رنگ میں، وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے، تم ان سے کہو ہم نے خود کو اللہ کے رنگ میں رنگ لیا، اور اللہ کے رنگ سے اور کس کا رنگ بہتر ہوگا، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ البقرہ کی اگلی آیات پڑھیں گے۔ اچھا، مجھے آپ لوگوں سے ایک بات کہنی ہے کہ جب بھی آپ تفسیر سنیں، آیت کا ترجمہ وغیرہ جب آپ سٹارٹ کریں سننا، تو آپ اس وقت قرآن پاک کو ضرور کھول لیا کریں، یعنی اپنے سامنے ان آیات کو رکھ لیا کریں، اور پھر آپ کوشش کیا کریں کہ تفسیر سنیں، پھر آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئے گی۔ اب دیکھیں کہ ان آیات کا پچھلی آیات کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے، یعنی جو ہم ابھی آیات پڑھ رہے ہیں، زیر نظر آیات جو ہیں ہمارے آیت نمبر 137 اور 138۔ دیکھیں کہ پچھلی جو آیت ہے اس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو اسباط فرمایا گیا تھا، اور ان کی بہت عزت افزائی کی گئی تھی۔ تو اس کے مطابق ہو سکتا تھا کہ جو اب کے موجودہ بنی اسرائیل ہیں وہ اس پر فخر کرتے کہ ہم ان کی اولاد ہیں، لیکن ان کی اس بات کی تردید کے لیے اب یہ والی آیات آ گئیں۔ اب بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم صحیح ایمان لے کے آؤ گے تو پھر تم اس بزرگی میں داخل ہوگے، یعنی ان کی اولاد میں تب ہی داخل ہوگے جب تم صحیح ایمان لے کے آؤ گے، نہیں تو نہیں ہوگے۔ پھر یہ دیکھیں کہ پہلے معلوم ہوا کہ مسلمانوں اور اہل کتاب میں یہ فرق ہے کہ مسلمان تو سارے پیغمبروں پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ جو ہیں وہ بعض پر، یعنی بعض نبیوں پر ایمان لاتے ہیں، بعض پر نہیں لاتے۔ تو جس سے شاید مسلمان دھوکہ کھاتے کہ اہل کتاب میں اور ہم میں بہت تھوڑا فرق ہے، اور وہ بھی تقریباً ہدایت پر ہی ہیں، ہمارے بھائی ہیں، کیونکہ صرف ایک دو پیغمبروں کے ماننے میں تو ہی اختلاف ہے نا۔ تو اس وہم کو دور کرنے کے لیے اب یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ جب تک وہ بالکل تمہاری طرح ایمان نہ لے آئیں تب تک وہ ہدایت پر نہیں ہیں، اور نہ تم سے قریب ہیں، بلکہ بالکل بے دین ہیں اور تمہارے دشمن ہیں۔ پچھلی آیت میں مسلمانوں کو تبلیغ کا حکم تھا کہ تم اہل کتاب کے سامنے اپنا ایمان پیش کرو، اب اس کا نتیجہ بیان فرمایا جا رہا ہے کہ اگر وہ تمہاری بات سن کر تم جیسے بن جائیں تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ گمراہ ہیں۔ تبھی ہدایت پر ہے کہ وہ تمہاری بات سنیں، مانیں اور تم جیسے بن جائیں، تو وہ بھی ہدایت پر ہو جائیں گے، لیکن اگر وہ ایسا نہیں کرتے تو پھر وہ گمراہ ہیں۔ پچھلی آیت میں ارکان اسلام میں سے صرف توحید اور رسالت کا ذکر تھا، باقی جو ارکان تھے اسلام کے ان کا ذکر نہیں کیا گیا تھا۔ اب یہاں پر بقیہ تمام ارکان جو ہیں ان کا ذکر کر کے
اس آیت میں بتا دیا گیا ہے کہ اے صحابہ، وہ لوگ صرف ان 2 باتوں کو ماننے پر کفایت نہ کریں، بلکہ وہ تمہاری طرح تمام ایمانیات، حشر نشر، دوزخ، جنت، ملائکہ سب پر ایمان لائیں، اور توحید و رسالت کو بھی تمہاری ہی طرح مانیں جیسے تم مانتے ہو، تو ہی وہ لوگ ہدایت پر ہوں گے۔ اب دیکھیں کہ آیت کے پہلے حصے میں فَإِنْ آمَنُوا، اس کا فاعل بھی وہی یہود و نصارہ ہیں جو ہدایت کو اپنے میں محدود سمجھے ہوئے تھے اور جن پر ایمانی باتیں پیش کی گئی تھیں، یعنی کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں، فَإِنْ آمَنُوا، کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں، کس طرح کا ایمان؟ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، یا تو یہاں پر ما جو ہے اس سے ایمان مراد ہے یا پھر دین، یعنی اگر یہ تمہارے ایمان کی طرح ایمان قبول کر لیں یا ان چیزوں پر ایمان لے آئیں جن پر کہ تم ایمان لے آئے ہو، تو پھر یہ لوگ ایمان والے مانے جائیں گے۔ پھر وہ کس طرح پا جائیں گے، یعنی کیا مانے جائیں گے؟ فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو یہ بھی تمہاری طرح ہدایت پا جائیں گے۔ پھر آگے ہے وَإِن تَوَلَّوْا، اب یہاں پر اس کے معنی یہ ہے کہ پھر اگر وہ منہ پھیر لیں، یعنی کہ تولا جو ہے اس کے معنی ہے منہ پھیرنا یا پیٹھ پھیرنا، یعنی یہ سمجھ لیجئے یہاں اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر وہ تمہاری ساری باتیں مان لیں، یعنی اللہ عز و جل صحابہ کرام سے فرما رہا ہے کہ اگر وہ تمہاری ساری باتیں مان لیں اور پھر کسی ایک عقیدے سے منہ موڑ لیں یا سب کچھ مان کر تمہاری مشابہت سے منہ موڑ لیں، تو پھر وہ ہدایت پر نہیں ہیں۔ تولو کی 5 صورتیں ہیں کہ مسلمانوں کے عقائد سے علیحدہ ہو جائیں، مسلمانوں کے اعمال سے ہٹ جائیں، یا پھر جس کام کو مسلمان اچھا اور کار ثواب جانتے ہیں اسے یہ حرام یا شرک کہنے لگیں، یا صحابہ کرام کے عقائد سے علیحدگی اختیار کریں، یا پھر سنت صحابہ کو برا جانیں اور خود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے بغض رکھیں۔ یہ سب شیطانی دھڑے میں چلے جائیں، یعنی کہ یہ سب جو ہیں وہ شیطانی دھڑے میں چلے جائیں۔ سنن صحابہ، سنن رسول صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ سنن الہیہ کے ساتھ ایسی ملی ہوئی ہے، یعنی جو صحابہ کرام کی سنت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ اللہ عز و جل کی سنت کے ساتھ ایسی ملی ہوئی ہے جیسے کہ چوکی کے تختوں کے ساتھ کیلیں، یعنی سب چیزیں ایک ہی ہیں، جیسے کہ نماز جمعہ، فرض، اذان ثانی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اذان اول سنت عثمانیہ، یوں ہی روزہ رمضان فرض، تراویح سنت، تراویح کی ہمیشہ جو جماعت ہے وہ، ختم قرآن سنت فاروقی، بلکہ قرآن کلام اللہ، اس کا ورد سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کا جمع سنت صدیقی رضی اللہ عنہ، اور مسجد نبوی کی زمین صدیقی عمارت نبوی ہے۔ تو پھر اللہ فرما رہا ہے کہ یہ نہیں بلکہ فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، وہ تمہاری کھلی ہوئی مخالفت میں ہیں، یعنی کہ شقاق شک سے بنا ہے جس کی لفظی معنی ہے شگاف اور علیحدگی۔ یہاں یہ سمجھ لیں کہ وہ ضد میں تمہاری جانب مخالفت میں ہیں اور تمہیں مشقت میں ڈالنے کی فکر میں ہے۔ اور آیت کا اگلا حصہ جو ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تمہیں ان کی شرارت سے کافی ہوگا، اس پر بھروسہ کرو۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ پہلے صحابہ کرام سے پہلی عبارت میں خطاب جو ہے وہ مسلمانوں سے تھا، صحابہ کرام سے تھا، اور اب یہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب معلوم ہو رہا ہے کہ اللہ کی فتح اور نصرت اپنے حبیب کے لیے ہوگی، جو ان کے دامن میں آ جائے گا وہ بھی اس سے نفع پا لے گا۔ اور اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کیوں کر ممکن ہے کہ رب تمہاری مدد نہ کرے، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ تو تمہاری اور ان کی باتوں کو سننے والا ہے اور نیتوں کو جاننے والا ہے۔ تمہاری باتوں میں حقانیت اور نیتوں میں اخلاص ہے، ان کے کلام میں شرارت ہے، ان کے دل میں فساد ہے۔ اور اب آگے جو ہے آیت نمبر 138، اب دیکھیں یہ والی جو آیت ہے آیت نمبر 138، اس میں رنگ کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی صبغۃ اللہ، یہ صبغ سے بنا ہے جس کے معنی ہے رنگ، یعنی پہلے ارکان بتائے اور اب یہاں پر فرمایا جا رہا ہے کہ ارکان کے بعد اب یہ کہہ دو
کہ اللہ کا جو رنگ ہے وہ ہمارے دلوں پر چڑھ گیا ہے، کہ اللہ عز و جل نے خاص رنگ میں ہمیں رنگ دیا ہے جس سے ہمارا ظاہر اور باطن ایسا رنگین ہو گیا کہ کسی پانی سے چھوٹ سکتا ہی نہیں۔ یا تو اس رنگ سے مراد فطرت سلیمیہ بھی ہے، دین اسلام یا تقوی اور پرہیزگاری بھی ہے، یا پھر وہ نور کے چھینٹے جو ارواح کی پیدائش کے وقت مومنوں پر پڑے تھے، یا پھر صوفیہ کرام کے کشف کے رنگ، کچھ بھی یہاں پر مراد ہو سکتا ہے۔ مطلب یہی ہوگا کہ ہم اللہ کے خاص رنگ میں رنگے ہوئے ہیں۔ اور آیت کے اگلے حصے میں من احسن من اللہ صبغہ، یہ تو بتاؤ کہ اللہ کے رنگ سے بڑھ کر کس کا رنگ ہے کہ دنیاوی رنگ پرانے ہو کر پھیکے پڑ جاتے ہیں اور دھل کر یا دوسرے رنگ کے غلبہ سے چھوٹ جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں۔ اس کا رنگ ایسا ہو کہ نہ تو پھیکا پڑے گا، نہ ہی چھوٹے گا، نہ خراب ہوگا۔ ایسا اللہ کا رنگ جو ہے وہ ایسا خوبصورت رنگ ہے۔ اور آخر میں فرمایا وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی اللہ کے لیے یا اس رنگ کے لیے بغیر کسی دوسری لالچ کے رب کی عبادت کرتے رہتے ہیں تاکہ عبادت کے سیکل سے باطنی زنگ دور ہوتا رہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ عز و جل فرما رہا ہے کہ اے مسلمانوں، تم یہ نہ سمجھنا کہ اہل کتاب کچھ ہدایت پر ہیں اور تم سے قریب ہیں، کیونکہ وہ جز بعض پیغمبروں اور بعض کتابوں کے ساری باتیں مانتے ہیں، نہیں ہیں، بلکہ اگر وہ بالکل تمہاری طرح اسلام کو پورے طور پر قبول کر لیں تو تمہارے ساتھ ہدایت میں شریک ہیں اور تمہارے بھائی ہیں، اور اگر ایک عقیدے سے بھی الگ رہیں تو پھر یقین کر لو کہ وہ ضدی ہیں، تمہارے پورے دشمن ہیں، اور تم سے ان کے مقابلے، مجادلے، مقاتلے ضرور ہوں گے، یعنی کہ جنگیں وغیرہ ضرور ہوں گی، مقابلے ہوں گے، اور وہ بالکل بھی ہدایت پر نہیں ہیں۔ پھر اللہ عز و جل آگے فرماتا ہے کہ مگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مسلمانوں کی کمی اور غریبی پر نظر نہ فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ان کے مقابلے میں کافی ہے اور وافی ہے۔ آپ اور آپ کی چھوٹی سی مخلص جماعت ان سب پر غالب آ جائے گی، اور یہ اللہ کی رسی سے بندھی ہوئی مٹھی بھر جماعت کفر کے سارے بکھرے ہوئے کوڑے کو جھاڑ کر پھینک دے گی۔ اللہ عز و جل نے یہ وعدہ پورا فرمایا کہ چند سال کے اندر یہودیوں میں سے بنی قریظہ مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے، اور بنو نذیر جلا وطن ہوئے، اور اہل خیبر مسلمانوں کی رعایا بن گئے۔ چونکہ عیسائیوں نے اس وقت کوئی خاص شرارت نہیں کی، بلکہ ان کے بادشاہ نجاشی جو تھا اس نے اسلام قبول کر لیا، تو نجران کے عیسائیوں نے صلح کر لی۔ ہرقل قیصر روم جو ہے اس نے تکبر اور عناد نہ کیا بلکہ عقیدت مندی ظاہر کی، اس لیے عیسائی اس قہر میں گرفتار نہ ہوئے۔ تو اللہ عز و جل فرما رہا ہے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو کہ اے محبوب کے صحابہ، قیامت تک کے جن و انس اگر تم جیسا ایمان اختیار کریں تب تو وہ ہدایت یافتہ ہوں گے، اور اگر تمہاری رہنمائی سے منہ پھیریں تو اگرچہ تمام ایمانیات کے ماننے کا دعویٰ کریں مگر وہ دنیا میں مرتے وقت اور قیامت میں مومنوں میں سے نہیں ہوں گے، بلکہ مومنوں کے مقابل جانب کفار کی صفوں میں ہوں گے، کیونکہ تم صحبت یافتہ جناب مصطفیٰ سیدنا محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ پیارا کا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرے پیارے محبوب کی اللہ عز و جل فرما رہا ہے کہ تم نے صحبت اختیار کی ہے، انہوں نے تمہاری تربیت کی ہے، اور تم تمام دنیا کے ایمان کی کسوٹی ہو۔ اب یہاں پر خیال رہے کہ مومن اور کافر دنیا میں اگرچہ ایک گھر میں ہی رہتے ہیں مگر الگ ہیں، اور دو مومن اگر مشرق اور مغرب میں ہوں مگر ساتھ ہیں، اس طرح اگر مومن اور کافر ایک ہی قبر میں دفن ہوں گے مگر الگ ہیں، اور دو مومن اگرچہ مشرق اور مغرب میں دفن ہوں لیکن وہ ساتھ ہیں۔ قیامت کے دن پہلے سارے مومن اور کافر جو ہیں ان کو ایک جگہ جمع کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ سورہ یاسین میں آیت نمبر 59 میں فرمایا جا رہا ہے کہ پھر ان کو یہ فرما کر چھانٹ کر دی جائے گی سب کی، جو مومن ہیں وہ عرش کی داہنی طرف ہوں گے اور جو کافر ہوں گے وہ عرش کی بائیں طرف ہوں گے۔ اب دیکھیں کہ اس آیت میں یہ جو لائن ہے، یہ جو لفظ ہے فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس کے بارے میں آپ کے ساتھ روایت شیئر کروں گی۔ مستدرک میں ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز
سیدنا عثمان غنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا کہ اے عثمان، تم سورہ بکر یعنی سورہ بقرہ جو ہے وہ پڑھتے ہوئے شہید ہوگے اور تمہارا خون جو ہے وہ اسی آیت پر پڑے گا، یعنی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اس آیت پر۔ محدثین اور مورخین فرماتے ہیں کہ جب مصری لوگ قتل کے ارادے سے حضور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں گھسے تو وہ قرآن شریف کھولے ہوئے تھے اور یہی رکوع پڑھ رہے تھے۔ ایک شکی جو ہے اس نے آپ کے ہاتھ پر تلوار ماری جس سے خون نکل کر اسی لفظ پر پڑا۔ آپ قرآن پاک کو صاف کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ خدا کی قسم سب سے پہلے اسی ہاتھ سے قرآن لکھا ہے۔ بہت عرصے کے بعد لوگوں نے اس قرآن پاک کی زیارت بھی کی اور اس پر خون کا اثر بھی دیکھا، یعنی کہ وہ جو قرآن پاک ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پڑھ رہے تھے اور اس لفظ پر خون گرا تو وہ قرآن پاک جو ہے وہ ابھی بھی ہے، لوگوں نے اس کی زیارت بھی کی ہے اور اس پر خون کا اثر بھی دیکھا ہے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ جتنی بھی لڑائیاں ہوئیں وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہی کی شہادت کے بعد شروع ہوئی اور انہی کی وجہ سے ان کا ہی یہ اثر ہوا کہ مسلمانوں کا شرازہ بکھر گیا اور قیامت تک کے لیے ان میں کشت و خون جاری ہو گیا۔ یہ بھی ایک بہت لمبا ٹاپک ہے، یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی شہادت، پھر ان کے قصاص کا مطالبہ کیا گیا، پھر کیسے یہ ساری جنگیں وغیرہ ہوئیں، جیسے کہ اماں جان سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم، ان کے درمیان جو بھی معاملات ہوئے غلط فہمی کی بنا پر، تو یہ سارے کا سارا جو ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کی شہادت کے قصاص میں سارا کچھ ہوتا رہا۔ پھر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کے ساتھ بھی وہ یہ سارے کے سارے جو معاملات ہیں وہ اسی طرح تب سے ہی چلتے رہے اور مسلمانوں کا شرازہ بالکل بکھر کے رہ گیا۔ چلے ہم اپنی تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ اگلی جو آیت ہے جس میں کہ اللہ کے رنگ کا ذکر کیا گیا ہے اس کے بارے میں کہ جو عیسائی تھے اپنے بچوں کی پیدائش کے 7ویں سال اور دوسروں کو عیسائی بناتے وقت، یعنی جب کوئی کہتا تھا ہم عیسائی بننا چاہتے ہیں تب، اور اپنے بچوں کی پیدائش کے 7ویں سال زرد پانی کے حوض میں غوطہ دیتے تھے، اور غوطہ دینے کے بعد پھر وہ کہتے کہ اب یہ عیسائی بن چکا ہے، یہ عیسائیت کے رنگ میں رنگ گیا ہے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس پانی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے غسل کا پانی ملا ہوا ہے۔ جگہ جگہ حوضوں میں وہ پانی ملا دیا گیا تھا۔ اس پانی کا نام مائے معمودیہ تھا، اور سنا گیا کہ اب بھی عیسائی بناتے وقت اس پر پانی چھڑکتے ہیں یا پادری کے بدن کا دھون جو ہے وہ ڈالتے ہیں۔ تو اللہ عز و جل نے ان لوگوں کی تردید میں فرمایا کہ اس رنگ سے کیا ہوا جس سے فقط 2-4 دن کے لیے جسم رنگین ہو گیا اور بعد میں کچھ بھی نہیں رہا، ختم ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مسلمانوں تم کہہ دو ہمیں اللہ نے دین کے رنگ میں ایسا رنگا ہے کہ ہمارا ظاہر اور باطن ہمیشہ کے لیے رنگ گیا، کہ دل اور دماغ اللہ عز و جل کے متوالے بن گئے، ہاتھ اس کے آگے بند گئے، سر سے پاؤں تک وضع قطع شکل صورت لباس سب مسلمانوں کی طرح ہو گیا، اخلاق و آداب چال چلن رنگ ڈھنگ ان سب میں کسی اور ہی محبوب کا جلوہ نظر آنے لگا، اور پھر شریعت نے اس رنگ پر عبادت کی پالش کر دی اور ہمیں عابد بنا دیا۔ خیال رہے کہ دنیا کے جتنے بھی رنگ ہیں سارے کچے ہیں اور ناکافی ہیں۔ ظاہری رنگ فقط کھال پر ہوتا ہے، فلسفے کا رنگ فقط عقل پر ہوتا ہے، بدعات اور ناجائز رسموں کا رنگ فقط وہم پر ہوتا ہے، اور منسوخ دینوں کا رنگ فقط عادت پر ہوتا ہے، دنیاوی محبت کا رنگ فقط شہوت پر ہوتا ہے، حکومت کا رنگ مال پر یا غصب پر ہوتا ہے، اور پھر یہ سارے رنگ جو ہیں یہ جلد ہی مٹنے والے ہیں، ختم ہو جانے والے ہیں، فانی ہیں۔ صرف ایک رنگ ہے جو کبھی نہیں مٹ سکتا، اور وہ ہے اللہ کا رنگ، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ ہے۔ اللہ کا رنگ وہ رنگ ہے جو ظاہر اور باطن سب پر چڑھ جاتا ہے اور کبھی چھوڑنے سے بھی نہیں چھوٹتا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے
کہ اللہ عز و جل ان رنگے ہوئے محبوبوں کے طفیل ہمیں بھی اپنے رنگ میں اس طرح رنگ دے کہ ہم بھی دنیا سے دور ہو جائیں، دنیا کی طلب ہمارے دلوں سے ختم ہو جائے، اور ہم بھی اللہ کے رنگ میں ایسے رنگ جائیں کہ صرف اور صرف اللہ عز و جل ہی ہماری طلب بن جائے۔ آمین ثم آمین۔ اب دیکھیں کہ ان آیات سے ہمیں کیا اسباق حاصل ہوئے کہ مومن بننے کے لیے سارے عقائد کا ماننا ضروری ہے۔ ایک عقیدے کا منکر بھی ویسے ہی پورا کافر ہے جیسے کہ سارے عقائد کا منکر کافر ہے۔ لہٰذا کہ جو لوگ یہ جو قادیانی وغیرہ ہیں، مرتدین اور بھی ہیں، بہت سے اور بھی بد مذہب لوگ ہیں جو کہ گستاخ ہیں، ان لوگوں کو اگر کوئی اپنا بھائی سمجھتا ہے اور انہیں اسلام سے قریب جانتا ہے تو پھر وہ سخت غلطی پر ہیں۔ ان کو تبھی وہ ہدایت پر ہوں گے وہ لوگ، یہ جو بد مذہب ہیں، جب تک کہ وہ بھی سارے کی ساری باتیں نہ مان لیں۔ یہاں پر یہ بات بھی سمجھ لیجئے کہ تقریباً سلطنت عثمانیہ جو ہے اس وقت تک تو یہ والے فرقے جو آج کل ہیں یہ تو تھے ہی نہیں، سب ایک پیج پر تھے، ایک ہی جگہ پر تھے، ایک ہی سب کا دین تھا، سب کچھ ایک تھا۔ یہ جو ابھی نیو ایڈیشن ہوا ہے 200-300 سال پہلے، تو یہ تب نہیں تھا۔ تو یہ سارے کے سارے غلط ہیں، جان بوجھ کے ان لوگوں سے بالکل بھی نہ ملیں اور کسی قسم کے تعلق بھی نہ رکھیں۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ ہر کافر مسلمان کا پورا دشمن ہے، اس سے دوستی کی امید جو ہے وہ بہت بڑی غلطی ہے۔ پھر یہ کہ قرآن پاک کی ساری خبریں سچی ہیں۔ پھر یہ کہ فتح اور نصرت اور غلبہ اللہ تعالیٰ سے ملے گا، نہ کہ سب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو ناراض نہ کرنا، یعنی کہ فتح اور نصرت اللہ کی عطا سے ملے گی۔ تو دوسروں کو راضی کرنے کے لیے اپنے رب کریم کو بالکل بھی ناراض نہیں کرنا، بلکہ خود صحیح مسلمان بننا ہے، اور ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنی ہے، اپنے پیارے رب کریم اور پیارے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص اور فرما بردار بندے بننا ہے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی فرماتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو راضی کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض نہ کرو، خود صحیح مسلمان بنو، اللہ اور اس کے رسول کے مخلص فرما بردار بندے اپنی جماعت بڑھانے کے لیے بے دینوں کو اپنے میں نہ ملاؤ، عطر بڑھانے کے لیے اس میں پیشاب کو مت بڑھاؤ، کیونکہ اس سے عطر جو ہے وہ بھی فنا ہو جائے گا۔ استغفر اللہ۔ پھر اس کے بعد یقیناً مسلمانوں کو اللہ کافی ہے، مگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طفیل سے، اسی لیے فرمایا گیا نا فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ پھر یہ کہ بغیر صفائی باطن نے ظاہری زینت بیکار ہے، یعنی کہ باطن کی جو صفائی ہے اس کے بغیر جو ظاہری زینت ہے ہماری یہ بیکار ہے، اور بغیر صفائی ظاہر کے باطنی صفائی ناقص ہے۔ کامل انسان وہی ہے جس کی سیرت اور صورت دونوں اسلامی رنگ میں رنگے ہوں۔ جو کہتے ہیں کہ داڑھی میں کیا رکھا ہے، دل پاک ہونا چاہیے، بہت سے لوگ کہتے ہیں نا، یہ باتیں کہتے ہیں، پردے میں کیا رکھا ہے، دل پاک ہونا چاہیے، حیا نگاہوں میں ہونی چاہیے، اس طرح کی جو باتیں کرتے ہیں، تو پھر وہ ان آیات کو غور سے پڑھ لیں۔ جسے اللہ رنگ دے وہ کبھی بفضل تعالیٰ بے رنگ نہیں ہو سکتا۔ جو مسلمان مرتد ہو جائے تو سمجھو پھر وہ اللہ کا رنگا ہوا نہیں تھا۔ دین رنگ ہے اور عبادت اس کی پالش ہے۔ پھر یہ کہ صحابہ کرام درستی ایمان کی کسوٹی ہیں کہ تا قیامت جس کا ایمان صحابہ کرام کی طرح ہوگا وہی مومن صادق ہے، وہی سچا مومن ہے، اور جس کا ایمان ان کے مخالف ہوگا تو پھر وہ بے ایمان ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر وہ حدیث مبارکہ ہے جس میں فرمایا گیا، جس کا مفہوم ہے کہ پیارا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہوں گے، ایک کے سوا سارے دوزخی ہوں گے۔ تو عرض کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرقہ کون سا ہے؟ تو پیارا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، یہاں پر فرمایا کہ اے صحابہ اگر وہ تمہارا سا ایمان لائیں تو ہدایت پائیں گے۔ نیز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی فرمایا کہ جو میرے صحابہ کی طرح ہوں گے۔ پیارا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ میرے صحابہ تارے ہیں، تم جس کی پیروی کرو گے ہدایت پاؤ گے۔ تو جس دین پر
جس ایمان پر صحابہ کرام ہیں اور جن کا ایمان صحابہ کرام جیسا ہے وہی ہدایت یافتہ ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آپ دیکھیں کہ صوفیہ کرام ان آیات کی تفسیر بہت خوبصورت انداز میں کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ زندگی ایک دراز سفر ہے، دنیا خطرناک جانوروں، چور، ڈاکوں سے بھرا ہوا جنگل ہے۔ ایسے سفر میں مسافر کو 3 چیزیں درکار ہوتی ہیں۔ کون سی ہیں وہ 3 چیزیں؟ ایک اچھی سواری اور کافی سارا توشہ، زیادہ راہ اور اچھے قافلے کی ہمراہی، ورنہ مسافر جو ہے وہ راستے میں ہلاک ہو جائے گا۔ یعنی اس کے پاس اچھی سواری ہوگی جس پر وہ سفر کر سکے، اور پھر اس کے بعد اتنا کھانا اس کے پاس ہونا چاہیے کہ وہ جتنا اس کا سفر ہے اس کے مطابق اس کے پاس زیادہ سارا کھانا ہونا چاہیے، اور اچھے قافلے کی ہمراہی، یعنی اس کے ساتھ قافلے والے، اچھے قافلے والے بھی ہونے چاہیے، ورنہ وہ سفر نہیں کر سکتا، ہلاک ہو جائے گا، منزل مقصود تک نہیں پہنچے گا۔ تو صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ ایمان اس راستے کی سواری ہے، نیک اعمال جو ہے وہ توشہ ہے یعنی کھانا وغیرہ، اور صحابہ کی جماعت ایک اچھا قافلہ ہے جس کے ساتھ رہنا ہر مسافر کو لازم ہے۔ خیال رکھیں کہ جسمانی ہمراہی کے لیے جگہ اور وقت کا ایک ہونا ضروری ہے، مگر ایمانی روحانی ہمراہی کے لیے یہ کچھ بھی ضروری نہیں، بلکہ رشتہ ایمانی میں بندھا ہوا ہونا کافی ہے۔ تا قیامت ہر جگہ کے مسلمان بفضل تعالی صحابہ کرام کے ساتھ ہیں، اس لیے ارشاد ہوا کہ جو صحابہ کی طرح ایمان لائے گا وہ منزل مقصود کی ہدایت پائے گا، اور جو ان سے منہ پھیرے گا وہ دوسرے کنارے یعنی ہلاکت میں پڑے گا۔ صوفیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تا قیامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کافی ہے، اور آپ کا مفوق الاسباب اور اسباب کے ساتھ مددگار ہے۔ ہر مسلمان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید غیبی پہنچتی رہتی ہے، اور فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ کہ جو جلوے ہیں وہ نظر آتے رہتے ہیں، آتے رہیں گے انشاءاللہ۔ پھر مزید صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو رنگ ہے اس کے لیے چند چیزیں چاہیے۔ کیا چاہیے؟ رنگ بنانے والا، رنگ جمانے والا، رنگ قبول کرنے والا۔ فرماتے ہیں کہ دین اسلام رنگ ہے جو کہ کارخانہ قدرت میں تیار ہوا، رب نے تیار کیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رنگ جمایا، مسلمانوں کے دل و دماغ اور ظاہر و باطن نے اسے قبول کیا، اور عبادت اور ریاضت نے اس میں جلا دی اور پالش کی۔ اللہ کا رنگ اولاً بندوں کے دل پر چڑھتا ہے اور پھر اس کا اثر ہر ادا پر ظاہر ہوتا ہے، اور یہ میخانہ طیبہ سے، یعنی یہ جو میخانہ ہے یہ طیبہ سے بٹتا ہے۔ اسی رنگ نے نامعلوم کسے کسے کیا کیا بنا دیا، سبحان اللہ۔ بعض روایات جو ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت پاک سے بعض حضرات کے ظاہری رنگ جو ہیں وہ بھی بدل گئے تھے، یعنی کہ جو کالے تھے وہ گورے ہو گئے تھے، جو حبشی تھے وہ رومی ہو گئے تھے۔ اس بارے میں ایک حکایت ہے مثنوی شریف میں، یعنی کہ جو مولانا رومی ہے ان کی جو مثنوی شریف ہے اس میں ہے یہ حکایت کہ ایک جنگل میں ایک لشکر اسلام جو تھا وہ پیاسا تھا، اسلام کا ایک لشکر۔ کسی کافر کا غلام پانی کے مشکیزیں اونٹ پر لادے ہوئے اپنے مولا کے پاس جا رہا تھا، یعنی کہ اپنے مالک کے پاس جا رہا تھا، تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اسے روک کر اس کے مشکیزوں سے سارے لشکر کو پانی پلا دیا گیا، اور لشکر کے مشکیزیں بھر دیے گئے، لیکن جو غلام ہے اس کا پانی اتنا ہی رہا۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کالے غلام کو سینے سے لگا کر فرمایا کہ جا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ایک آن میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کیا عطا کر دیا کہ وہ نہایت حسین و جمیل اور خوبصورت نوجوان بن گیا۔ جب وہ اپنے آقا کے پاس پہنچا تو وہ اسے پہچان نہ سکا اور کہنے لگا کہ تو کون ہے اور میرا غلام کہاں گیا؟ وہ بولا کہ میں ہی تیرا غلام ہوں۔ تو اس کے آقا نے کہا کہ وہ تو کالا تھا اور تم تو گورے ہو، وہ حبشی تھا اور تم رومی ہو۔ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ میں تو حبشی ہی تھا، مگر کچھ دیر صدر نبوت کے پاس بیٹھ کر بدر بن گیا، میری عزت اور قدر بڑھ گئی۔ اس کے پاس اللہ کے رنگ کی ایک کاٹ تھی جس میں غوطہ دے کر رنگ برنگوں کو یک رنگ بناتا تھا اور بے رنگوں کو رنگ برنگا۔
اس کارڈ کے رنگ سے کوئی صدیق بن گیا اور کوئی فاروق بن گیا، اس غلام کے طفیل اللہ وہ رنگ ہم پر بھی چڑھا دے، اللہ تعالیٰ ہم پر بھی وہ رنگ چڑھا دے، ہم سب پر بھی۔ پھر آخر میں وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اس کے بارے میں صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں ان سے معلوم ہوا کہ عارفین تو رضا الہی کے لیے عبادت کرتے ہیں، یعنی جو اللہ کے ولی ہیں، عارفین ہیں، وہ اللہ کی رضا کے لیے عبادت کرتے ہیں، وہ جنت کے شوق اور دوزخ کے خوف سے نہیں کرتے۔ یعنی کہ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ جنت اور دوزخ نہ بناتا تو کیا اللہ تعالیٰ عبادت کا مستحق نہیں تھا؟ تو بالکل تھا۔ یہاں پہ خیال رہے کہ عبادت اور چیز ہے اور عبودیت کچھ اور ہے، اور عبودیت کا کچھ اور ہی طور ہے۔ عبادت جو ہے وہ جسم سے ہوتی ہے، عبودیت نفس اور روح سے ہوتی ہے۔ صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ عابد وہ ہے جو چاروں چیزوں سے نہ گھبرائے۔ وہ چاروں چیزیں کون سی ہیں؟ بھوک، ننگا ہونا، فقیری اور ذلت۔ اور بعض نے فرمایا کہ بندہ جو ہے اس پر 4 وقت آتے ہیں، ہر وقت کی علیحدہ عبادت نعمت اور بلا ہے۔ معصیت اور اطاعت نعمت میں شکر، بلا میں توبہ اور اطاعت میں استقامت، یہ عبادت ہے۔ اور یہ وہی کر سکتا ہے کہ جس کا نفس مردہ ہو۔ نفس کی موت روح کی زندگی ہے، تو یہ کام وہی کر سکتے ہیں کہ جنہوں نے اپنے جو نفس ہیں ان کو ختم کر دیا، مار دیا۔ تو جو اپنے نفس کے پیچھے چلے گا، اپنے نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے گا، تو وہ لوگ یہ سب حاصل نہیں کر سکتے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں نفس کے شر سے بچا لے، وہ ہمیں اپنا بنا لے، ہم پر اپنا رنگ چڑھا دے۔ آمین ثم آمین۔